سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے 77 میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اس میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں تھا کہ فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتی ہے اور پھر اس میں تبدیلی کر دیتی ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ الزام جو ہے وہ تو پوری بنی اسرائیل کے اوپر آ رہا ہے، تو ایک جماعت کی غلطی کا الزام جو ہے وہ تمام بنی اسرائیل کے اوپر کیسے آ سکتا ہے؟ تو مفسرین کرام اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات فرماتے ہیں کہ ان کے جو علماء کا طبقہ تھا ان کی تو غلطی یہ تھی کہ انہوں نے علم سیکھا پھر اس کو عوام الناس تک نہیں پہنچایا، بلکہ کتاب کے صحیح علم کو عام عوام سے چھپایا۔ اس میں ان کے بہت سارے مقاصد تھے، لیکن عوام الناس کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے کبھی خود سے اپنی کتاب کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنے علماء، اپنے احبار کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال دی۔ وہ اپنی کتاب کے بارے میں آ کے ان سے پوچھتے تھے، وہ جو ان کو بتا دیتے تھے اسی کا وہ یقین کر لیتے تھے، تو لہٰذا ان پہ الزام یہ آتا ہے کہ انہوں نے خود اپنی کتاب کو سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس بات کو جب آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے تو اس امت کی خامی کو بھی جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس امت کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو کہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم کتاب والے ہیں، ہم علم والے ہیں۔ عوام الناس نے اپنا سارا علم کتاب کا جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے، لہٰذا پھر یہ لوگ جو باتیں عوام الناس کو بتاتے ہیں وہ اسی کو قبول کر لیتے ہیں۔ اگر ہر انسان اپنی کتاب کو خود جانتا ہو اور وہ جانتا ہو کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کیا معنی ہے، تو پھر ہم ہر ایک کی بات کو من و ان قبول نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کا ریزن پوچھیں گے، اس کی دلیل پوچھیں گے، اپنی عقل سے سوچیں گے نہیں اللہ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اس غلطی میں یہ دونوں لوگ شامل تھے، ان کے علماء لوگ بھی اس غلطی میں شامل تھے، عوام الناس بھی شامل تھے، اس لیے ان دونوں کو الزام دیا گیا۔ پھر آیت مبارکہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو باتیں ان کے علماء کہتے تھے کہ ہم نے تمہارے اوپر کھول دی ہیں، تم جا کے ان کو کیوں بتاتے ہو؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ ساری سچی باتیں پتہ تھیں تو وہ خود کیوں نہیں مان لیتے تھے؟ تو آیت مبارکہ کے آخر میں اس کا بھی جواب دیا گیا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ وہ جانتے ہیں۔ اگر ایک انسان نہ جانتا ہو اور اس کو صحیح بات بتائی جائے تو امید ہوتی ہے کہ وہ بات مان جائے گا، لیکن جو جاننے کے باوجود غلط کام کرتے ہوں ان کو صحیح بات منوانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے آیت مبارکہ میں کہا کہ وہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر ہم ان کو یہ باتیں نہیں بتائیں گے تو پھر گویا کہ ان کو سچی بات کبھی نہیں پتہ چلے گی کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ان کے نہ بتانے سے مسلمانوں کو حقیقت نہیں پتہ چلے گی؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ تو دراصل میں ان کا مزاج ہی ایسا تھا، ذہنی معیار ہی ایسا تھا کہ انہوں نے اپنی بائبل میں بھی یا تورات میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو کہ خلاف عقل۔ مثلا ان کی تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، آپ نے اپنے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو کہا کہ تم جا کے قربانی کر کے آؤ تاکہ نبوت کی ذمہ داری جو ہے وہ تمہارے سپرد کی جائے، لیکن دوسرے بھائی کی والدہ نے جو ہے یہ بات سن لی تو انہوں نے اپنے بیٹے سے جا کے یہ کہا کہ اس سے پہلے کہ وہ والا بیٹا اپنی قربانی لے کے اپنے باپ کے پاس جائے، اس سے پہلے تم اپنی قربانی لے کے اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ۔ لہٰذا وہ دوسرا والا بیٹا پہلے اسحاق علیہ السلام کے پاس آ جاتا ہے تو آپ نبوت جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ کس قسم کی خرافات ہیں کہ کیا نبوت کا معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے پالے گا؟ اور کیا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا کہ کس کو نبوت دینی اور کس کو نہیں دینی ہے؟ تو جو اس قسم کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں تو اس سے ان کے ذہنی معیار کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ لہذا یہاں پہ ایک اور بھی بہت غور طلب بات ہے کہ اگر آپ اس طرح کا لٹریچر پڑھتے ہیں تو پھر پڑھنے والے یا پڑھانے والے کا ذہنی معیار کیا بنتا ہے، اور پھر وہ کس طرح کی سوچ رکھتا ہے، وہ کس طرح کی باتوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کی عقل کا معیار کیا ہوتا ہے، پھر یہ باتیں بھی بڑی غور طلب ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ سامنے والے کا ذہن اتنا معاف کر دیتے ہیں کہ وہ کسی بات کی گہرائی میں جاتا ہی نہیں ہے۔ کیا یہ مسئلہ آج ہمارے ساتھ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کس قسم کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، کس قسم کے واقعات سنائے جاتے ہیں اور پھر ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ پھر وہ مزاج جب عوام کا بن جاتا ہے تو پھر عوام کا ذہنی معیار کیا ہوتا ہے اور پھر ان کا عملی معیار کیا ہوتا ہے؟ لہٰذا اس ساری صورتحال میں پھر صحیح علم کو قبول کرنا اور صحیح علم کو دینا اور صحیح بات کو ماننا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔